اپنی عقل استعمال کریں. اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو مسلمان نہ ہو جائیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں, تو پھر تو خوشخبری ہے, مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ, دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں, وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. مسیح کو سکھائے گئے انداز میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور آگے شیئر کرنا ہے. آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھی, یہ کافی دنوں سے ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ کو دکھائی دیتی ہوگی. تو ہر ایک نے اپنی کوشش کی ہے ان کو جواب دینے کی, تو میں بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان تک یہ جواب پہنچ سکے. تو آپ نے ضرور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے. میں اس ویڈیو کے ذریعے سے صرف یہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس بات کو مسیحیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مسیحی ایسا ہرگز ایمان نہیں رکھتے, نہ ہی ان کی کتاب ان کو ایسا کہنے کی اجازت دے رہی ہے, اور نہ ہی کبھی پاکستان کے مسیحی کا ایسا ایمان ہے, اور نہ ہی کبھی کسی مسلم دوست نے کسی مسیحی سے یہ سنا ہوگا کہ ہم ایسا مانتے ہیں. نعوذ باللہ معاذ باللہ. جس بات کو کلام مقدس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دجال کے متعلق نہیں ہے. اینٹی کرائسٹ اگر کسی کو کہا گیا تو وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی بشریت کو نہیں مانتے, ان کو کہا گیا ہے. تو ہم سب تو جانتے ہیں, مسلم بھی اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں, کرسچن بھی اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے جو ہے وہ جسم اختیار کیا, اس دنیا میں تشریف لائے. آگے جو ہے وہ اپنی اپنی کتاب کے مطابق جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ کہانی کو پیش کرتی ہے. تو میں یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا. یہ مذہبی کارڈ نہ کھیلیں. آگے ہی ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک دوسرے ممالک سے جو ہے وہ کتنے سال پیچھے ہے. آس پاس دیکھیں کون کون سی آفتیں جو ہے وہ ہمارے ملک پر آئی ہوئی ہیں. یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ان لوگوں تک راشن پہنچائیں, کھانا پہنچائیں, کپڑے پہنچائیں. لیکن آپ اس جگہ پر بیٹھ کر انتشار برپا کر رہے ہیں. یہ جگہ انتشار برپا کرنے کے لیے نہیں آپ کو دی گئی, یہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے دی گئی ہے. بائبل ہمارے لیے حجت ہے. بائبل میں جو بات لکھی ہے اگر کوئی مسلم ہم سے پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے. ہمارے علماء کرام, ہمارے پادری, بشپ, فادر جو ہے وہ موجود ہیں, وہ ان کو بتا دیں گے, سمجھا دیں گے. لیکن آپ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں نہ پھیلائیں. پہلے دیکھیں کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں, ہم کہاں پر ہیں. اس مذہب کارڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نفرتیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا کے لیے ایسی باتیں, ایسی پوسٹیں, ایسی ویڈیوز نہ لگایا کریں. اچھا, پھر آپ نے یہ کہا کہ مسیحی جو ہیں وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. دیکھیں, پھر آپ گیتا کو بھی الہامی کتاب نہیں مانتے اور ہم بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی بھی جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ معاذ باللہ جو آپ بات اپنے منہ سے بار بار کہہ رہے ہیں دجال والی, کہ یہ ہم ایسا مانتے ہیں. جہاں پر مسیح خداوند نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, تو یہ مسیح اپنے متعلق کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میرے جیسے بن کر آئیں گے, اپنے آپ کو مسیح متعارف کروائیں گے. تم ان لوگوں کا یقین نہ کرنا, وہ تمہیں معجزے بھی دکھائیں گے, نبوتیں بھی کریں گے, لہٰذا وہ مخالف مسیح ہوں گے. میرے جیسے تو نظر آئیں گے لیکن وہ میں نہیں ہوں گا. تو مسیح اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں. تو میری گزارش ہے ایسے جگہوں پر بیٹھ کر مذہب کارڈ نہ کھیلیں اور نہ ہی انتشار برپا کریں. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے, تو پھر آپ گیتا کو بھی نہیں مانتے. اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ مسلم دوست بھی ہیں جو انجیل کو جو ہے وہ اصلی انجیل نہیں مانتے, کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی یہ وہی ہے. تو پھر تو آج ہر شخص کو جس بھی وہ مذہب میں ہے اس کو تلواریں اٹھا لینی چاہیے, اپنی بات منوانی چاہیے کہ ہم یہ بات مان رہے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے, تو یہ مان. ہم اس بات کو مان رہے ہیں, تو یہ بات مان. ہم اس شخصیت کو مان رہے ہیں, تو یہ شخصیت کو پر ایمان لا. تو سر ایسے نہیں ہوتا.
خدا کے لیے مذہبی کارڈ نہ کھیلیں۔ اور جہاں تک رہی بات حضرت محمد کے آخری نبی ہونے کی یا ان کو ماننے کی، تو میں اس ویڈیو کے ذریعہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہیں جو ہندوؤں کی ہم نہیں مانتے، اسی طرح مسلم کرسچنز کی نہیں مانتے، اسی طرح کرسچن جو ہے وہ مسلمز کی نہیں مانتے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، یہ اپنی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی جاتی ہیں۔ کلام مقدس میں آخری نبی کے متعلق اگر لکھا ہوتا، جہاں پر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور دیگر جتنے بھی نبی اکرام آئے ہم سب پر ایمان رکھ رہے ہیں، ان کی کتابوں پر ایمان رکھ رہے ہیں، ان کے بھیجے جانے پر ایمان رکھ رہے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھ رہے ہیں، تو حضرت محمد پر ایمان لانے سے ہمارا کیا جانا تھا؟ لیکن بات ہے ہماری کتاب کی، اس میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر ہے، ایسے کر کے بیان کیا گیا ہے دجال کے طور پر، نعوذ باللہ معاذ باللہ۔ یہ آپ نے اپنی تشریح جو ہے وہ بیان کی ہے۔ کلام مقدس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں لکھی گئی، اور نہ ہی مسیحیوں کے ساتھ یہ منسوب کریں۔ مسیحی حضرت محمد کی دل سے عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتاب کا احترام کرتے ہیں، اور تمام مقدس انبیاء کرام کے احترام کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔